اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں انی فإنی قریب، میرے بارے میں، تو میرے بندوں کو کہہ دیجئے فإنی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم اسے باواز بلند پکاریں، یا وہ قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ پکاریں؟ جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں عنی، میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں کہہ دیجئے فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ اجیب دعوت الداعی، اور میں جواب دیتا ہوں۔ اجیبو مانے جواب دینا، میں جواب دینے والا ہوں۔ اب اس کا معنی اجیبو کا جواب دینا بھی ہے اور قبول کرنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، تینوں معنی کر لیجیے۔ اجیبو میں جواب دیتا ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، اجیبو میں سنتا ہوں۔ دعوت الداعی، داعی مانے پکارنے والا، کیا پکار رہا ہے؟ دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے۔ یہ اس کی شان خداوندی ہے، یعنی کہ دنیا میں آپ کو ضرورت ہے تو دنیا کا تقاضا یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن بندے کو مانگتے ہوئے کانفیڈنس دینے کے لیے وہ یہ نہیں کہ وہ شک میں رہے کہ یار پتہ نہیں میں مانگ تو رہا ہوں، 1 گھنٹے سے دعا کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری آواز جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی، میری پکار سنی جا رہی ہے کہ نہیں سنی جا رہی ہے۔ تو اللہ آپ کو یہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے، بندوں پریشان نہ ہو، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ وبارک وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 یعنی کہ 186 تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی تمام ہی آیات بہت باکمال ہیں، ہدایت کی جامع مرکز ہیں، لیکن یہ ان آیات کے اندر ہے جو مجھے بچپن سے بہت ہی پسند ہے، اور اس زمانے سے جس زمانے کے اندر تراجم اور ترجمے کے حوالے سے آگاہی اتنی نہیں تھی، بہت چھوٹا تھا میں، اس وقت بھی جب میں یہ آیت تلاوت کرتا تھا تو بہت ہی مزہ آتا تھا اس کو پڑھنے کے اندر۔ پھر جب بعد میں آگاہی ہوئی اس کی ترجمے سے تو اور زیادہ لطف آنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں انی فإنی قریب، میرے بارے میں، تو میرے بندوں کو کہہ دیجئے فإنی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم اسے باواز بلند پکاریں، یا وہ قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ پکاریں؟ جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں عنی، میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں کہہ دیجئے فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اجیب دعوت الداعی، اور میں جواب دیتا ہوں۔ اجیبو مانے جواب دینا، میں جواب دینے والا ہوں۔ اب اس کا معنی اجیبو کا جواب دینا بھی ہے اور قبول کرنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، تینوں معنی کر لیجیے۔ اجیبو میں جواب دیتا ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، اجیبو میں سنتا ہوں۔ دعوت الداعی، داعی مانے پکارنے والا، کیا پکار رہا ہے؟ دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے۔ یہ اس کی شان خداوندی ہے، یعنی کہ دنیا میں آپ کو ضرورت ہے تو دنیا کا تقاضا یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن بندے کو مانگتے ہوئے کانفیڈنس دینے کے لیے وہ یہ نہیں کہ وہ شک میں رہے کہ یار پتہ نہیں میں مانگ تو رہا ہوں، 1 گھنٹے سے دعا کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری آواز جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی، میری پکار سنی جا رہی ہے کہ نہیں سنی جا رہی ہے۔ تو اللہ آپ کو یہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے، بندوں پریشان نہ ہو،
میں تمہارے بہت قریب ہوں. فإنی قریب، وہ اتنا بڑا میرے مالک کی شان ہے کہ سوال آپ کریں، سوالی آپ ہیں، طلب آپ کو ہے، طالب آپ ہیں، حاجت مند آپ ہیں، حاجت آپ کو ہے، لیکن وہ کہہ رہا تو جہاں ہے بس پکار لے، ہم قریب ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو سنی جائے گی، وہاں پر جاؤ وہاں سے پکارو گے تو سنی جائے گی، بلکہ کہا جا رہا ہے دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب داعی پکارے مجھے، جب پکارے، جس وقت پکارے، جیسے پکارے. علامہ اقبال نے اس کو اپنے انداز سے بیان کیا اشعار میں. علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تو دیکھیں بار بار کیا کہہ رہا ہے اسے، ہم پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں جب وہ پکارے، لیکن پکارنے والے تو ہوں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اقبال نے کہا جواب شکوہ میں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پر قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہی آئین وفاداری ہے. یعنی روزہ رکھتے ہوئے جناب تمہیں تکلیف ہو، مشقت ہو، تم روزوں کو چھوڑ دو، طبع آزاد پر، جو 11 مہینے تمہاری جو طبیعت کھانے پینے کی بنی ہوئی ہے، طبع آزاد پر قید رمضاں بھاری ہے. 11 مہینے کھاتے پیتے ہوئے گزارے ہیں تو ایک مہینے پابندی سے کیسے رہے؟ اقبال نے کہا طبع آزاد پر قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہی آئین وفاداری ہے، یہ وفا ہے اللہ سے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. صبح کون اٹھے نماز فجر کے لیے؟ نماز فجر کے لیے رمضان تک کے اندر مسجدیں فل نہیں ہو رہی ہیں، عام دنوں کو تو چھوڑیے 11 مہینے کو. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، اے حبیب اعلان کر دیں آپ، اے حبیب مجدہ دے دیں بندوں کو، جب پکاریں گے میں ان کے قریب. مانگنے والے تو بنو تم، مانگو تو صحیح اس کی بارگاہ میں. اب اس کے اندر ایک سیکوینس دیکھیے آپ، یعنی 7ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. 7ویں رکوع کے آغاز میں اللہ نے سب سے پہلے کی روزوں کی بات اور کہا ایمان والوں تم پر ایسے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے. روزوں کی پوری تفصیل دی، احکام دیے. اس کے بعد رمضان کی بات کی اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. اب 2 چیزیں یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہیں، رمضان میں 2 کام بڑے اہم کرنے. ایک ہے روزہ رکھنا جو اس آیت اس رکوع کے ابتدا میں، دوسرا ہے اس رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. تو دن میں روزہ رکھو تاکہ جو بشری تقاضے کھانے پینے کی وجہ سے زور پکڑ جاتے ہیں اور آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو بھوکا رہے گا، پیٹ کم بھرا ہوگا تو آدمی کا دماغ غفلت کی طرف کم جائے گا. اور پھر آگے فرمایا قرآن نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے، تو راتوں میں قیام اللیل کر کے تراویح کے اندر قرآن سن کر اپنی روح کو پاکیزگی بخشے گا. یہ 2 کام ہو گئے دونوں آیتوں کے تحت، ایک میں روزے کا حکم، ایک میں رمضان کا حکم، پھر رمضان میں قرآن کا حکم. اب جب یہ دونوں کام آپ کریں گے، دن میں روزہ، رات میں قیام میں قرآن، جب یہ 2 کام آپ کر لیں گے تو اب طبیعت کیا چاہے گی؟ اللہ سے لو لگانا. تب یہ 2 کام آپ نے کر لیے، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات میں قیام کر رہے ہیں، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات میں قیام کر رہے ہیں، یعنی دن بھی عبادت میں اور رات بھی عبادت میں. تو اب جب عبادت کی یہ عادت بن جائے گی، اب اندر سے آواز آئے گی کہ یار جس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، جس کے لیے راتوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، وہ کہاں ہے؟ ایک سوال آئے گا نا، دن میں روزہ، رات میں عبادت. اب اس کا سیکوینس دیکھیے، جو ربط اور کنیکشن بن رہا ہے نا آیتوں کا، اس کنیکشن پہ جائیے. پہلے روزے کی بات، پھر رمضان کی بات، پھر قرآن کی بات، پھر ہدایت کی بات، والفرقان، پھر حق و باطل کے اندر فرق کرنے والا قرآن ہے. آپ صوم کو روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت اندر پاکیزہ ہو رہی ہے، قرآن سن رہے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے. جب اللہ یاد آ رہا ہے تو اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ میں اس سے لو لگاؤں، میں اس کا قرب پاؤں، کہاں ہے؟ تو جیسے ہی سوال ذہن میں آیا ان آیتوں کو پڑھ کر تو فوراً آیت آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
اے میرے بندے، اے حبیب، یہ سوال کرتے ہیں نا روزہ رکھ کر، قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر کہ میں کہاں ہوں؟ فإنی قریب، انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہم قبول کرتے ہیں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ بھائی تم پکارے جاؤ اور ہر بات قبول ہوگی۔ کنڈیشن اللہ نے رکھی ہے بھائی، یہ جو ہے وہ ٹو وے ٹریفک چلے گا یہاں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پھر حدیث میں کیا آیا کہ تم ایک بالشت بڑھو گے اللہ دوڑ کر آئے گا، حالانکہ وہ جس طریقے سے ایک عام آدمی دوڑتا ہے اس سے پاک ہے، اس کی رحمت دوڑ کر آئے گی، لیکن سمجھانے کے لیے ایک قدم تم بڑھاؤ، وہاں سے ہزاروں قدم آئیں گے۔ اس طریقے سے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو وہی بات یہاں فرمائی کہ تمہارے قریب بھی ہیں، تمہاری پکار سنیں گے بھی، دعا سنی بھی جائے گی، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فلیستجیبوا لی، تمہیں چاہیے کہ تم ہماری فرما برداری کرو، ولیؤمنوا بی، اور ہم پر ایمان لاؤ، ہم پر یقین رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تم راشد بن جاؤ، لعلہم یرشدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا سوال اللہ سے کرو، یہاں تک کہ جوتے کا جو تسمہ ہے، یعنی جوتے کو جو تسمہ جس سے جوتا باندھا جاتا ہے وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو اتنی حقیر چیز بھی اللہ سے مانگو۔ ایسا نہیں کہ بزنس اور بلین اور بڑی بڑی گاڑیاں اور مرسیڈیز اللہ سے مانگیں گے، ہر چیز اللہ سے مانگو، جو نہیں ہے اللہ سے مانگو، جو نہیں ہے اللہ سے مانگو۔ نیند نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ آج 2 گھنٹے گزر گئے بستر پہ لیٹے لیٹے، نیند ہو جاتا کرتے، جو بار بار آپ اس سے یاد کریں گے نا، بار بار دعا کرتے رہیں گے، ایک تو اس کو مانگنا پسند ہے۔ دیکھیں دنیا میں آپ کسی کے بعد ایک دفعہ جائیں کہ یار $1000 دے دے، پہلی دفعہ تو محبت سے گلے لگائے گا اور بولے گا یار تو 1000 مانگے 2000 لے تو یار ہے اپنا۔ آپ اگلے مہینے پھر پہنچ جائیں اس کے پاس، اگلے مہینے پھر پہنچ جائیں آپ، تو تیسری مرتبہ میں تو آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا، ہو سکتا ہے بلاک لسٹ پہ ڈال دے آپ کا۔ دنیا میں بار بار مانگنا عیب ہے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار مانگنا خوبی ہے، کمال ہے۔ اللہ چاہتا مانگو اس سے، اللہ کو پسند ہے تمہارا مانگنا۔ تو اب بتاؤ وہاں مانگے جہاں عیب ہے یا وہاں مانگے کہ جہاں ریوارڈ ہے؟ بندوں سے مانگو گے ذلیل رہو گے، بندوں سے مانگو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ ایک روایت ہم نے پڑھی تھی کہ جو اپنی مجبوریاں لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اپنی کمزوریاں لوگوں کو نہیں بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے کاروبار میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میری جاب میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ جب پبلک کو پتہ لگے گا کہ یہ مجبور ہے، پبلک کو پتہ چلے گا کہ اس کے کہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہر گیرا نتھو گیرا آدمی بھی آپ پر چڑھائی کرے گا۔ آج پریشانی ہے بھئی، ایک تنکا اور ڈال دو اس کی کشتی اور ڈباؤ، زمانہ اس کو پریشان کر رہا تو ہم بھی اس کو پریشان کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو مجبوریاں جب لوگوں کے آگے بیان کرو گے تو لوگ ذلیل کریں گے، حل کوئی نہیں کرے گا۔ حل کون کرے گا؟ حل اللہ، حلال المشکلات کون؟ اللہ۔ قاضی الحاجات کون؟ اللہ۔ دافع البلیات کون؟ اللہ۔ تو اسی سے مانگو نا جو مسئلہ حل کرے گا آپ کا، اسی سے رو۔ پبلک کے آگے رو گے تو 4 لوگوں کے آگے سامنے بارے یار ایک تو روزانہ آ جاتا ہے، روزانہ روتا رہتا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ دنیا والوں کے آگے نہ رو، اللہ کے آگے رو۔ کام نہیں چل رہا، بزنس نہیں چل رہا، گھر میں پریشانی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اولاد نہیں مانتی، کسی سے نہ کہو، سجدے میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ اور بہاؤ، اور پھر وہ آپ کو کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا حضور نے فرمایا قبولیت کا وقت ہے۔ حضور نے فرمایا آدھی رات کے وقت اٹھ کر مانگے جانے والی دعا قبولیت کا وقت ہے۔ خطبے کے درمیان مانگے جانے والی دعا قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جو مانگی جائے قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح بے شمار مواقع پر، بے شمار موقعوں پر، بے شمار مقامات پر دعائیں مانگی جائیں مقبول ہوتی ہیں۔ والدین سے دعائیں کروائی جائیں قبول ہوتی ہیں، نیک لوگوں سے دعائیں کروائی جائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا کا کوئی بھی لمحہ جو ہے تم فارغ نہ ہو، غفلت میں نہ گزارو، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں فوراً بھاگ جاتے ہیں،
اور خدا کے بندوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرض نماز کے بعد حضور نے مختصر بھی دعا مانگی ہے. طویل دعا تو مانگی ہے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کبھی مختصر بھی مانگی ہے تو مانگی ہے، دعا کو چھوڑا نہیں ہے. یعنی حضور کی مختصر دعا ملتی ہے کہ بعض اوقات حضور نے فرض نماز ختم کی اور پھر کہا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر حضور جو ہے سنت کے لیے کھڑے ہو گئے یا سنت کے لیے اپنے حجرے کے لیے اندر چلے گئے. تو اگر آپ کو جلدی بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اور کہ اللہم انت السلام، درود شریف پڑھیے اول و آخر، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جائیے اور اپنے گاڑی میں بیٹھ کے گھر نکل جائیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اگر بہت تیزی کے اندر ہیں تو آپ رکیے، آدھا گھنٹہ رکیے، لیکن اگر آپ کو جانا بھی ہے تو دعا مانگ کر جائیے، رسول اللہ کی سنت ہے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہاں اس آیت کے اندر ہمیں یہ بیان کیا گیا. اس آیت کو اپنے پلو سے باندھ لیں آپ، اپنی جھولی سے باندھ لیں آپ اس آیت کو، کہ جب بھی اللہ کو پکاریں گے اللہ قریب ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے اللہ کی ذات پر توکل آئے گا. بھائی اللہ تو ہے قریب، اللہ تو سن رہا ہے، لیکن وضاحت کرنے کی حاجت کیا ہے؟ وضاحت کرنے کی حاجت یہ کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو تمہیں فوراً یاد آئے کہ میں کتنا ہی آہستہ کیا، میں دل میں بھی اگر کچھ سوچوں گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا قریب ہے. اب آگے سنیے بات. یہ آیت ہے، تھوڑی آیت طویل ہے، آیت نمبر 187، لیکن یہ احکام کی آیت ہے رمضان کے متعلق. یعنی یہ پورا 7واں رکوع رمضان کے متعلق ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہی اس کی تفسیر آ گئی ہے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، رفث الی نسائکم. رفث کا معنی ویسے ہوتا ہے بے حیائی، لیکن جب الا کے ساتھ ہی آ گیا اور عورتوں کے ساتھ آ گیا تو اس کا مقصد ہوگا میاں بیوی کا فزیکلی ریلیشن اختیار کرنا. اس کو کہتے ہیں جماع. جیم میم الف اور عین، اس کو لوگ جمع پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمع لفظ نہیں ہے، جماع ہے، یعنی میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا ہے بیویوں کے پاس جانا. بیویوں کے پاس جانے سے مراد وہی جو چیز میں بیان کر رہا ہوں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، اور تمہارے لیے تمہاری بیویاں لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم تمہاری بیویوں کے لیے لباس ہو. یہ قرآن نے بیان کیا. علم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اور اللہ جانتا ہے کہ تم تھے تختانون، خیانت کرنے والے اپنے آپ کے ساتھ، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت کی، وعفی عنکم، اور اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کیا. فالآن، تو اب تمہیں اختیار ہے، باشروہن، اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کرو، صحبت کرو، جو ریلیشن میاں بیوی کا ہوتا وہ کرو. اور وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اللہ کی طرف سے وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اب اس آیت کی آدھی میں نے آیت پڑھی، آیت مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہ پہلو میں بیان کر دوں پھر آگے چلتے ہیں. ابتداء اسلام میں جیسا کہ اس شروع کے آغاز میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی روزے فرض اللہ نے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، دیگر اقوام پہ کیے تھے. ان کے روزے کس طرح تھے؟ یہودیوں کے یہ تھے کہ آپ نے افطار کیا مغرب میں، اور مغرب کے افطار کرنے کے بعد اب کسی کی آنکھ لگ جائے، اور آنکھ لگنے کے بعد جیسے ہی وہ سویا تو سوتے ہی اس کا دوسرا روزہ اسٹارٹ ہو گیا، اور اب پوری رات ان کا روزہ ہے. اب اگر کوئی 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، یعنی کہ افطار کیا اس نے 8 بجے، 1 گھنٹے تک کھایا پیا، نماز وغیرہ پڑھی اور 10 بجے سو گیا، رات کو 12 بجے اس کی آنکھ کھلی تو 12 بجے اس کا روزہ ہے، اب نہ کھائے گا نہ پیے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ مفسرین نے لکھا کہ مغرب سے عشاء تک کھانے پینے کی حاجت تھی، جو کرنا ہے کر لو مغرب سے عشاء میں، اور عشاء کے بعد دوبارہ روزہ کنٹینیو. اب ہوا کیا کہ سرما بن قیس ایک صحابی رسول ہیں، وہ تھے مزدور آدمی، کسان آدمی تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک دن
تھکے ہارے مزدوری کر کے روزے کے عالم میں گھر آئے اور بیوی کو کہا بھائی افطار تیار کرو. بیوی کھانا وغیرہ پکانے افطار تیار کرنے گئی اور ان کی یہاں پر آنکھ لگ گئی. اور یہ ضرورت مزدور آدمی ہے, تھک ہار کر آئے, ان کی آنکھ لگ گئی. اب جب بیوی افطار لے کر آئی تو افطار کے وقت کو بھی کافی دیر گزر چکی تھی, اور جب اب بیدار ہوئے تو دوسرا روزہ سٹارٹ ہو گیا تھا. اب افطار کر نہیں سکتے تھے. تو ایسے عالم کے اندر کیا کریں, اگلے دن کا انہوں نے روزہ کنٹینیو کر دیا. تو اب کیا ہوا, پہلا دن خود پورا دن کا روزہ 24 گھنٹے ہو گئے, اگلا دن پھر مزدوری ہے, پھر کسان ہیں کھیتوں میں کام کرنا ہے. تو اگلے دن جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے, اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ان کو بلایا گیا اور لایا گیا, اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ابتدا اسلام میں جیسے میں نے کہا کہ رات کا بھی روزہ تھا, تو یہودی جو ہے وہ رات میں اپنی بیویوں سے مل نہیں سکتے, کیونکہ روزے کے اندر آپ مل نہیں سکتے. تو چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ ہوا کہ انہوں نے رات کے وقت میاں بیوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اختیار کر لیے. اور ایک روایت میں آیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ جس طریقے سے یہودی رات کو نہیں ملتے, تو چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ پچھلوں کی طرح تم پر روزے فرض کیے ہیں, تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ رات میں نہیں کرنا چاہیے. تو خود بخود ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ راتوں میں بیویوں سے ملنا نہیں چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ چھوٹ دے دی, مسلمانوں کے لیے روزے آسان کر دیے. یہودیوں کے روزے رات میں بھی روزے, دن میں بھی روزے, ان کے اندر تو سحری نہیں تھی. اور نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری ہے. اس لیے حضور نے فرمایا سحری کیا کرو کہ یہ برکت کا کھانا ہے, یہ برکت کا کھانا ہے, اس کو کھایا کرو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سحری کرنے کی عادت نہیں ہوتی, رات کو دیر سے, ہم آج کل دیکھیں نا آپ افطار کب ہو رہی ہے, رات کو ہم کھانا کھا لیں تو سحری کی نہیں جاتی. تو اس لیے سحری میں اٹھا کریں, کھجور لے لیں, دودھ لے لیں, لیکن اس نیت کے ساتھ کہ ایک تو برکت کا کھانا حضور نے کہا ہے, پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, تو کچھ نہ کچھ سحری, دہی وغیرہ, لسی وغیرہ لے لیا کرے. اللہ اکبر. تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے کہ لیلۃ الصیام, روزے کی راتوں میں, رفثوا الی نسائکم, تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. دن کے اندر منع ہے, رات میں جا سکتے ہو. اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا قرآن نے میاں بیوی کے لیے, وہ کیا لباس کا. اور علماء نے لکھا یہ لفظ اتنا جامع لفظ ہے میاں بیوی کے ریلیشن کے لیے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لباس 3 وجہ سے پہنا جاتا ہے. لباس ایک وجہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ ننگے بدن کو چھپایا جائے, لباس ساتر ہوتا ہے. تو انسان کے ننگے پن کو چھپاتا ہے, یہ ہوتا ہے لباس کا کام. تو میاں بیوی کو لباس اس لیے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں, اس لیے بھی یہاں پر ایک کنایا استعمال کیا. دوسرا, میاں بیوی کو لباس اس لیے کہا گیا, دوسری وجہ لباس پہننے کی ہوتی ہے زینت. میرا سوٹ کیسا لگ رہا, میں کیسا لگ رہا ہوں. یقیناً بندہ جب کیسا لگ رہا بولتا ہے تو اس کا مقصد ہے آج کوئی نیا سوٹ پہنا ہے, آج کوئی ایسا کلر پہنا ہے جو اس کا پسندیدہ ہے, یہ کوئی عید پہ یا رمضان کے لیے الگ سے سوٹ بنایا تھا. تو لباس کی دوسری وجہ کیا, زینت. تو بیوی اپنے شوہر کو اپنے لیے زینت سمجھے, اور شوہر اپنی بیوی کو اپنے لیے زینت سمجھے. صرف کمپرومائز کے رشتے نہ ہوں, بلکہ میاں بیوی میں وہ بانڈنگ ہونی چاہیے کہ دونوں اپنے آپ, اپنے وجود کو ایک دوسرے کے لیے فخر کا ذریعہ سمجھے. بیوی سمجھے کہ شوہر میرا فخر, شوہر سمجھے بیوی میرا فخر, شوہر سمجھے بیوی میری زینت, بیوی سمجھے شوہر میری زینت. ایک دوسرے کو مقابلے بازی پر نہ آئی. جس طرح یہاں ہم نے دیکھا بہت سی جگہ کہیں شوہر ظالم ہوتے ہیں, اور یہاں ہم نے دیکھا کہ بڑی محفل کے اندر بیویاں جو شوہروں کو ذلیل کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ رشتے ایسے نہیں ہے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والے, ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں. میاں بیوی کے درمیان اگر عزت نہیں ہوگی ایک دوسرے کے رشتے کی تو بیکار ہے یہ رشتہ. استغفر اللہ العظیم. تیسری چیز جو علماء نے لکھا تفسیر میں, لباس تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ سردی میں اور گرمی کے اندر بچاتا ہے, وہ جو موسم کی خرابیاں ہوتی ہیں ان سے بچاتا ہے. لباس یہ بھی کام کرتا ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ لباس کے ذریعے سے ڈائریکٹ چیزیں جسم پر اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ کام بھی کرتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ موسم کی خرابیاں لباس کی وجہ سے ڈائریکٹلی بندے کے جسم کو ہٹ نہیں کرتی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا ایسا لباس بنے کہ مشکل حالات میں بھی, یہ نہیں جب تک اچھے حالات چل رہے ہیں, شوہر کی اچھی سیلری ہے, اچھا کما رہا ہے, جب تک تو بیوی بولے میرے شوہر جیسا کوئی نہیں ہے,
اور بیچارے 6 مہینے جاب کیا چھٹی، اب تمہاری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا، تمہارے معاملات پورے، اب میرے شوہر جیسا خراب آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر حالت میں جینا سیکھیں، اگر کبھی مشکل حالات ہیں بیوی سے وفا کرے، ابھی کئی صحیح حالات نہیں ہے تو بھی وفا کرے۔ شوہر بھی ایسا نہ ہو کہ مثال کی طور پر جب تک بیوی صحت مند ہے جب تک اس سے بہت اچھی لگ رہی، اور اگر کوئی بیمار ہو گئی تمہارے گھر پر آ کر تو کہا یار جب سے تمہاری شادی ہوئی ایک تو اسپتالوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، بعض اوقات لوگ الزام یہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ تم میں بیماری پہلے سے موجود تھی اور تم نے ہمیں بتائی نہیں، استغفر اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے چیز ہے، تو ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں۔ تو یہاں اس لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا، یعنی ایک بہت جامع، یعنی اس پر تو اگر آپ صرف ہن لباس لکم وانتم لباس لہن پر ہی گفتگو کرنے لگیں تو میں سمجھتا ہوں کافی لمبا لیکچر اسی پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے لباس کہا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے۔ پھر فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرنے والے تھے، یعنی تم نے اپنے اندر یہ سوچ رکھا تھا کہ یار رات کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، یا جو لوگ مل لیے تھے تو فتاب علیکم، اللہ نے تم پر رحمت کر دی، تمہیں معاف کر دیا، اور تمہیں اجازت دے دی کہ رات میں تم چاہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کر سکتے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور یہ جو تمہارا بیویوں سے ملنا ہو وہ کس لیے ہو، اور تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اولاد۔ اس ملاپ کا جو ریزن ہوتا ہے، مین ریزن جو ہوتا ہے وہ اولاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز ہوتی ہے جسے قرآن نے کہا لتسکنوا الیہا، سکون ہوتا ہے تاکہ بندے کا ذہن اس طرف نہ لگے، اور بندہ عبادت میں، یعنی اس کے بعد اگر عبادت کرے تو مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کر سکے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ آدھا ایمان مکمل کر دیتا ہے آدمی کا۔ اس وجہ سے ہے نا، جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو دیگر خیالات سے بچ جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو مکمل لو، مکمل کنسنٹریشن، فوکس جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں رہنے کے اندر وہ چیز معاون ہوتی ہے کہ اب دیگر چیز کی طرف خیال نہیں جائے گا۔ اس لیے بہت سے بزرگوں کو ہم نے زندگی میں ایکسپیرینس کیا، جیسے ایک بزرگ تھے، میں بات آئی کہ تم عرض کر دوں آپ کے سامنے، کچھ وظیفہ انہوں نے مجھے دینا تھا، تو مجھے ایک دفعہ اظہار کرنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ عملیات کی چیزیں ہیں میں آپ کو دے دوں، تو میں نے کہا حضرت بسم اللہ کریں، نیک کام میں دیری کیسی؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، میں اس وقت دوں گا آپ کو، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں جو بزرگوں نے پیچھے تلقین کی ہے وہ ہم جب دیں گے آپ کو کہ جب آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اس زمانے کے اندر، آج کافی سال ہو گئے، 4-5 سال ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہم جب آپ کو دیں گے جب آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں اس پہلو پر میں نے غور کیا کہ واقعی رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو روحانیت کے پاور بھی نکاح کے بعد بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ سب کے ریلیشن کے اندر وہ دینداری رکھے تو نکاح جو ہے وہ بڑی برکت کو لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ اب جو ہے تم اس ملاپ کے ذریعے سے اللہ کا وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، یعنی سکون اور اولاد۔ پھر آگے فرمایا وکلوا واشربوا، اب وہی جو میں نے سلمہ بن قیس کا واقعہ سنایا تھا کہ بھائی اب رات کو نہیں کھایا، انہوں نے بیمار ہو گئے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم الخیط الابید، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، اور اسی سے خیاط بنا۔ خیاط مانے آپ دیکھتے ہیں عربی، دبئی میں، سعودی عرب میں، یہ عرب کنٹریز ہیں، یا درزی کے نام کے ساتھ لکھا خیاط۔ خیاط کا معنی درزی، اور خیط کا معنی دھاگا۔ خیط الابید، یہاں تک کہ کھاؤ پیو، یہاں تک کہ سفید دھاگا من الخیط الاسودی، کالے دھاگے میں سے ظاہر ہو جائے۔ کس وقت؟ من الفجر، فجر کے وقت، یعنی کہ سحری کا اللہ نے ٹائم یہ بیان کر دیا کہ سحری کا ٹائم کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں میں تو کیا ہے، سنو سنو سنو، وہ دور کی مسجد کی اذان آ رہی ہے تو چلو کھاتے رہو، وہ پبلک جو ہے وہ 10-15 اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ چلنے دیں گے ساری اذانیں، اور اس کو بولے بھائی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو بولے گا نہیں نہیں نہیں، سنو سنو سنو، آواز آ رہی ہے اذان کی، ابھی تو چل رہی ہے اذان۔ تو خدا کے بندو، اذان جو ہوتی ہے وہ فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان کا تعلق کسی بھی لحاظ سے سحری کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک مؤذن اذان نہیں دیتا ہے۔ ہمارے تو افطار کے اندر ہی جو ہے وہ ہمارے رضوان بھائی جو ہے 7-8 منٹ لیٹ اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اگر اذان کے ساتھ آپ رہیں گے مؤذن کے ساتھ تو اذان جو ہوتی ہے، اذان تو ہوتی ہے فجر کے لیے، نماز کے لیے،
تو اللہ نے یہاں نہیں فرمایا اذان کا تعلق ہی نہیں دیکھا آیت میں. آیت میں کیا ہے کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے میں سے ظاہر ہو جائے. اس کے سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق کی روشنی. اور کالے دھاگے سے مراد کیا ہے؟ اندھیری رات. فجر کے وقت تو جب تم دیکھو، جب فجر کا وقت ہو اور اندھیری رات میں سے صبح صادق کی روشنی وائٹ پھوٹے، سحری ختم، سحری بند. پھر اللہ نے آگے کہا کہ اب جو تمہارا روزہ شروع ہو گیا، کب تک لے کے جانا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل. کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک. اب یہاں اس آیت سے جو اہل سنت نے موقف لیا وہ غروب آفتاب لیا. انہوں نے کہا کہ بھئی جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو سن سیٹ جیسے ہی ہوتا ہے ویسے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. اہل تشیع نے اس سے معاملہ یہ لیا کہ نہیں، رات تھوڑی دیر سے شروع ہوتی ہے. تو قرآن نے تو بیان کیا نا ثم اتم الصیام الی اللیل. تو اب اس ڈیفرنس کی وجہ سے کہ رات کب شروع ہوتی ہے تو اس وجہ سے افطار کی ٹائمنگ میں چینج آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ غروب آفتاب کا لفظ نہیں استعمال ہوا یہاں پر کہ اس وقت تک کرو جب سورج غروب ہو جائے، بلکہ یہاں ثم اتم الصیام، اتم مانے مکمل کرو، اپنے روزوں کو مکمل کرو. کب تک؟ رات تک. رات تک جو ہے اس وقت تک مکمل کرو، پھر افطار کرو. تو اب رات کب شروع ہوگی؟ اس معاملے میں ڈفرینس آف اپینین آیا. جب ڈفرینس آف اپینین آیا تو ایک طبقے کے نزدیک روزہ اس وقت کھلے گا جس وقت غروب آفتاب ہوگا. ایک طبقے کے نزدیک وہ ہوگا جب مکمل غروب آفتاب ہو کر مکمل رات آ جائے گی. تو رات کی ڈیفینیشن جس کی الگ ہے اس کی الگ روزہ کھلنے کا ٹائم ہے، جس کی ڈیفینیشن الگ ہے اس کے روزہ کھلنے کا الگ ٹائم ہے. پھر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ. اب یہاں پر اجازت دے دی کہ بھئی روزوں کے اندر تو بیویوں کے ساتھ معاملات نہیں کرنے، رات میں کر لینے. اب اس کے علاوہ ایک اور بات فرمائی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں کے ساتھ. کس حالت میں؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد کے اندر. ابتدا کے اندر خواتین بھی مسجد میں آتی تھی، ابتدا کے اندر جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر خواتین کا آنا وہاں معاملہ بھی رہتا تھا. تو اسی تناظر میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حالت میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد، مسجدوں کے اندر. اب یہ سارے اصول بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا تلک، اب آیت ختم ہو رہی، تلک حدود اللہ. یہ جو اوپر چیزیں ہم نے بیان کی ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں شریعت کی. تو فلا تقربوها، ان باؤنڈریز کے قریب بھی مت جاؤ، ان باؤنڈریز کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی روزے کے عالم میں ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جس سے تم کام کر جاؤ. یہ بات اس میں یہ بیان کی جا رہی لِتِلْكَ حدود اللہ فلا کسی جگہ قرآن نے استعمال کیا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. تعتدوها جہاں آئے گا وہ ہے باؤنڈری کو کراس کرنا، یعنی حد سے بڑھ جانا. ایک ہی اللہ کی حد، اس سے کوئی آگے بڑھ جائے تو یہ ہے کراس کر دینا. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں. تو ایک ہے کراس کرنا، ان کے تو قریب بھی نہ جانا، کیونکہ آدمی جب قریب چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غلطی سے ان انٹینشنلی بھی کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اور پھر آگے فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس. اب کوئی کہے کہ یار یہ قرآن شریف میں کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں، کسی کی دماغ موٹا ہو اور کوئی بولے یار زمانے بھر کی باتیں کر لیں اور پھر قرآن شریف میں اس طرح کی باتیں ہیں تو بولے مفتی صاحب یہ ممبر سے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، رمضان کا مہینہ ہے، فجر کا وقت ہے یار، ہم یہ والی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک یبین اللہ، ارے خدا کے بندوں اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے آیاتی، اپنی نشانیوں کو، اپنے احکام کو، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. للناس، لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. لعلہم یتقون، کس لیے بیان کرتا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ مکمل طور پر شریعت پر جیسا چلنے کا حق ہے اس طرح شریعت پر چلیں، اور لعلہم یتقون، تاکہ تقوی اور نیکی کو اختیار کریں. تو اس لیے بیان کرتا ہے کیونکہ ہمارا دین وہ ہے کہ ہمارے دین نے زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس کے اندر دین نے احکام بیان نہ کیا. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ نے احادیث میں
ساری چیزوں کا مکمل بیان کر دیا، کھانا کیسے، پینا کیسے، رمضان کیسے گزارنے، دن کیسے گزارنا، رات کیسے گزارنی ہے، تو ہمارا دین وہ کمال دین ہے کہ اگر آپ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی طرف نظر کریں گے تو اسلام آپ کو مکمل ضابطۂ حیات جینے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرما دے گا۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، واذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللهم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، اللهم اشف امراضنا یا شافی الامراض۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔